الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق کے ساتھ جسے چاہے عبادت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، لیکن انسان کو کبھی بھی سجدوں پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حدیث پاک میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے زمانے کی بات ہے کہ ایک بندے نے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی کہ یا مولا کریم مجھے لمبی عمر عطا فرما تاکہ میں تیری خوب عبادت کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی 500 سال، حدیث پاک میں ہے 500 سال اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا فرمائی، اور دنیا سے ہٹ کر رہنے کا اسے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عطا فرمایا۔ ہوا کیا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر اس نے بسیرا کر لیا، اور رہنے کے لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے شروع میں ایک انار کا درخت اور ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا۔ وہ پہاڑ سے اترتا اور ایک انار کھاتا اور ٹھنڈا پانی پیتا، اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایسے وقت بیتا گیا، اس نے ایک اور عرض کی، یا مولا کریم ایک دعا میری اور قبول کر کہ جب میرا آخری وقت آئے تو مجھے سجدہ کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ جب آخری وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے اسے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی حالت میں اس کی روح قبض کر لی گئی۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، ادخلوہ فی جنتی برحمتی، اس بندے کو میری رحمت کے صدقے میں جنت عطا فرماؤ، جنت دے دو۔ جب یہ اعلان کیا گیا تو وہ بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا مولا کریم میں نے جو اتنے سارے سجدے کیے ہیں، 500 سال تیری عبادت کی ہے، ان کا حساب و کتاب تو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، فرشتوں اس کو میری رحمت کے صدقے میں جنت داخل کر دو۔ مسلمان بھائیوں، کبھی بھی اپنی عبادت پر فخر نہ کرنا، اپنے سجدے اللہ تعالیٰ کی للہیت کے لیے کریں۔ جب دوبارہ اس نے کہا، کئی بار اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کریں حساب اس کا۔ یہ کہتا ہے میرا حساب و کتاب کرو، رحمت کے صدقے جانا اس کو اچھا نہیں لگ رہا۔ دوبارہ ترازو رکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں اب ایسا کرو کہ ایک پلے میں، حدیث پاک میں کہ 99 رجسٹرز اس کے نامہ اعمال کے سامنے رکھے گئے، اتنے سارے اعمال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے سارے اعمال ایک پلے میں رکھو، اور دوسرے پلڑے میں کیا رکھنا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میری دی ہوئی ساری نعمتیں نہیں، صرف ایک آنکھ والی نعمت رکھو۔ جب نعمت رکھی گئی دوسرے پلڑے میں تو آنکھ زیادہ قیمتی نکلی، اس کے سارے اوراق، سارے رجسٹر فیل ہو گئے، اور اعلان ہوا اس کی نیکیاں کم پڑ گئی ہیں، فرشتوں اٹھاؤ اور اس کو دوزخ میں لے کے چلو۔ اب فرشتوں نے پکڑا۔ مسلمان بھائیوں، عبادت کرنی ہے تو ڈر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ خدا نہ خواستہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ عبادت منہ پر مار دی جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ فرشتے اس کو اٹھا کے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اب اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور مڑ کر اللہ کے دربار میں عرض کرتا ہے یا مولا کریم مجھے اپنی رحمت کے صدقے جنت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کرم کر دیا، فرمایا فرشتوں اس کو واپس لے آؤ، بندہ مان گیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آئیے ہم نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے، اور اپنی کی ہوئی عبادت پر کبھی بھی فخر نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عبادت کی اور سجدوں کی چاشنی عطا فرمائے۔